لیکن البتہ یعنی جو پچھلی بات تھی اگلی بات اس کے خلاف ہے، اگلی بات اس کے برعکس ہے۔ لیکن البتہ الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، معہو آپ کے ساتھ، جاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، لہم جن کے لیے، الخیرات ساری بھلائیاں ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، وَأُولَئِكَ اور یہی ہیں، هُمُ الْمُفْلِحُونَ کامیاب ہونے والے لوگ، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، مراد پانے والے لوگ۔ پچھلی آیات میں تھا منافقین کا تذکرہ، اللہ پر ایمان نہ لانے والے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، اللہ کی راہ سے بھاگنے والے، تو ان کے بارے میں تھا ان کے لیے کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ان کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ایمان والوں کو منع کر دیا گیا ان کے لیے دعا نہیں کرنی، ان کے لیے کوئی استغفار نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس، اب اس کے برعکس جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جہاں تک ایمان والے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم جنہوں نے جہاد کیے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، فاولئک لہم الخیرات اللہ کی طرف سے جتنی بھلائیوں کے وعدے ہیں، خیر کے وعدے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ کے اصول اور قانون اور اللہ کے ضابطوں میں جو کامیابی ہے وہ ان لوگوں کے لیے، وہ ان لوگوں کے لیے۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئیں گے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وہاں تھا ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ کیا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا مساکن طیبۃ ورضوان من اللہ اکبر، وہاں تھا ذالک هو الفوز العظیم، یہ جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ ان لوگوں کے لیے، وہ کامیابی یہ لوگ حاصل کرنے والے ہیں۔ اعد اللہ نے تیار کر رکھی ہے، لہم ان کے لیے، جنات جنتیں، تجری بہتی ہیں، یہ اس کامیابی کی وہ ہے تفصیل ہے، یہی لوگ ساری بھلائیاں پانے والے، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے، سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی کامیابی اب یہ ہے، اعد اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، لہم ان کے لیے، جنات جنتیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ لیکن اس کامیابی کے لیے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا پڑتا ہے، اس اہل ثابت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ 100% وفادار بننا پڑتا ہے، اور اللہ کے دین کے ساتھ 100% وفادار بننا پڑتا ہے۔ جہاں قربانی کا وقت آئے تو قربانی بھی دینی پڑتی ہے، جہاں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا وقت آئے تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا بھی پڑتا ہے۔ یہ راہ چلتی کامیابی نہیں ہے کہ ہتھے چڑھ گئی کسی کی، نہیں، اس کی ہم تفصیل پڑھ رہے ہیں، پیچھے آگے بھی پڑھیں گے، آگے بھی پڑھیں، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں، کہاں نکلنا ہے، جانا کہاں ہے، روم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، موسم کیا ہے، انتہائی سخت، راستہ کیسا ہے، بے انتہا دشوار گزار، سواری کا بندوبست
بہت تھوڑا، خوراک بہت کم۔ اس غزوے کو، اس لڑائی کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو لشکر تھا اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں۔ وہ لشکر جو بے انتہا تنگی کی حالت میں گیا، بے انتہا بے سر و سامانی کے عالم میں گیا۔ اور اس بے سر و سامانی کا ایک منظر وہ بھی تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کے پاس خوراک ختم ہو گئی، کچھ کھجوریں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دی۔ اب حال یہ تھا کہ ایک کھجور وہ 2-2 3 بندوں کے حصے میں آئی، حالت سفر میں، اپنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے نہیں، حالت سفر میں۔ اور سفر بھی کیسا ہے؟ پیدل اور گھوڑوں کے اوپر اور اونٹوں کے اوپر، اور شدید گرمی۔ تو پھر ایک وقت ایسا ہے پانی ختم ہو گیا۔ یہاں پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ جب آپ نے نا یوں پانی، آپ نے فرمایا جس کے پاس تھوڑا بہت جو بھی پانی ہے لے آؤ۔ تو صحابہ کرام نے کہیں دیکھا کسی کے مشکیزے میں کوئی 2 گھونٹ ہے، کسی کے پاس کوئی 1-2 گھونٹ ہے، وہ اکٹھا کیا تھوڑا بہت، تو آپ نے وہ پانی لیا، اس میں اپنے نا اپنے یوں انگلیاں کی، تو یہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا معجزانہ طور پر۔ اب آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا چلو بھائی آتے جاؤ۔ اب کوئی ایک اپنا مشکیزہ لا رہا ہے، بھر رہا ہے، دوسرا لا رہا ہے، بھر رہا ہے، تیسرا لا رہا ہے، بھر رہا ہے، جانوروں کو پلا رہے ہیں، خود پی رہے ہیں، اپنے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو وہ جب آپ نے دیکھا کہ سب کی ضرورت تقریباً پوری ہو گئی ہے، اللہ پاک نے اس کو بند فرما دیا۔ معجزے ایسے ہی نہیں ظاہر ہوتے، اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے اہل ثابت کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اہل ثابت کر، پھر معجزے آتے ہیں، پھر معجزے رونما ہوتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کی اس تاریخ میں، آج کے ان دنوں میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ مجھے پچھلے 500 سال کے اندر ایسا واقعہ نظر نہیں آتا، میرا ذاتی خیال، غلط ہو سکتا ہے۔ فلسطینی مسلمان، غزہ کے مسلمانوں نے قربانی دی، اور بہت بڑی قربانی دی۔ میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اس قربانی کا شاید احساس نہ کر، تصور نہ کر سکے۔ میں نے چند دن پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک خاتون ڈاکٹر تھی ہاسپٹل میں۔ اب وہاں کیا ہے، کٹے پھٹے بچے آ رہے ہیں، مریض آ رہے ہیں، عجیب حالت۔ اس کے 11 بیٹے تھے، گھر میں تھے، گھر پہ بم گرا، اسرائیل نے گرایا، 11 کے 11 شہید ہو گئے۔ اب جب وہ ظاہر ہے کہ بم گرا ہے تو لوگوں نے لوگوں نے بچوں کو اٹھایا، ہاسپٹل لے کے گئے، اور وہ جب بچے آئے نا جس ڈاکٹر کے سامنے، وہ ماں تھی، کے سامنے 11 بیٹوں کی لاشیں پڑی تھی۔ ہم نہیں سوچ سکتے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا منظر ہے، پتہ نہیں ایسے کتنے منظر روزانہ ان لوگوں نے وہاں دیکھے، بھوک، افلاس۔ لیکن ایک چیز انہوں نے ثابت کی، اسرائیل کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ ہم تجھے ماننے کو تیار ہیں، بتا تجھے کیا چاہیے۔ کفر کی کوئی بالادستی انہوں نے قبول نہیں کی، ہر قسم کی قربانی کے باوجود۔ دنیا نے پروگرام بنایا کہ یار آپ کو ہم فلاں علاقے میں جا کے آباد کرتے ہیں، کہا نہیں، مسجد اقصی یہاں ہے، ہم تو اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، زیادہ جان دے دیں گے۔ اسرائیل کے علاوہ مجھے دنیا کا کوئی ایک ملک دکھا دیں جو ان کی حمایت میں نہ اٹھا۔ پوری دنیا کا ہر ملک، وہاں کی عوام، آج تک ایسا نہیں ہوا، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ اٹلی، جس کو رومن امپائر کہا جاتا تھا، دنیا عیسائیت کا گڑھ تھی اور ہے۔ ہمارا مکہ ہے نا، ہمارے لیے سب سے مقدس جگہ، ان کا مکہ اٹلی ہے۔ ویٹیکن سٹی جو ہے نا وہ سارا ادھر ہے، ان کا پوپ اعظم جو ہوتا ہے وہ وہیں پہ ہوتا ہے، سب ان کا مکہ ہے۔ اس اٹلی نے، آج کل احتجاج چل رہا ہے وہاں پر، آج کل اٹلی میں، کیونکہ اٹلی کی جو حکومت ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس وقت آج کی، کل کی اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ پورا ملک جام ہو چکا ہے۔
ان کی عوام کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کا تعلق منقطع کرو، ختم کرو، اور خبردار اگر ہماری اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کیا۔ غیر مسلم ممالک ان کی پارلیمنٹ کے اندر فلسطین کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، اور ان کے وزیر مرد اور عورتیں اور فلسطین کے جھنڈے اٹھائے اپنی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، کرکٹ کے میدانوں کے اندر، فٹ بال کے میدانوں کے اندر، ٹھیک ہے، سیاست کے میدانوں کے اندر، کھیل کے میدانوں کے اندر، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، کوئی جگہ ایسی نہیں بچی کہ جہاں پر فلسطین اور آزاد فلسطین، فری فلسطین، اس کے نعرے نہ گونج رہے ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ اسرائیل کے سوا میں بھی اسرائیل میں بھی کوئی ایسی آواز اٹھی ہو، باقی کوئی ملک دکھا دیں آپ، انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، مالدیو، نیپال، چائنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی یہ جو وہ گیا ہے سمود فلوٹیلا، یہ جو قافلہ استقامت جا رہا ہے، اس کے اندر 44 ممالک کے لوگ شامل ہیں، 44، اور 44 ممالک کے تقریباً 15,000 سے زائد لوگ جا رہے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، استاد اور مذہبی شخصیات، سیاسی لوگ، کئی ملکوں کے وزیر جا رہے ہیں، کئی ملکوں کے وزیر، مسلم ممالک کے، پاکستان کے وزیر، آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات و نشریات پیر مظہر سعید وہ جا رہے ہیں، اور اسی طرح سینیٹر مشتاق احمد وہ جا رہے ہیں، کئی ممالک کے وزیر، سفیر سب جا رہے ہیں۔ اور وہ جو یہ قافلہ جا رہا ہے اس کے اندر 44 ممالک، اور ان 44 ممالک میں سے 29 یا 30 غیر مسلم ہیں۔ یہ معجزہ ہوا ہے، یہ معجزہ ہوا ہے۔ پچھلے 500 سال کے اندر ایسا کوئی واقعہ دکھا دیں، پچھلے 500 سال کے اندر یہ کیوں ہوا ہے؟ کیوں ہوا ہے؟ کیا فلسطینیوں نے کوئی بہت بڑا معرکہ انجام دیا ہے کہ انہوں نے دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے؟ نہیں، انہوں نے قربانی پیش کی، بہت بڑی قربانی، بہت بڑی قربانی، اور اپنی قربانی پر وہ ثابت رہے۔ آج پوری دنیا، ہر دنیا کا ہر ملک وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے، وہ ان کی حمایت میں کھڑا ہے۔ اب آگے چل کر یہ میں 500 سال کی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ پچھلے 500 سال میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، 500 سال کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، لیکن مجھے کہیں پر بھی ایسا منظر نہیں نظر آیا، ایسی موومنٹ مجھے نظر نہیں آئی۔ معجزے ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں بالکل۔ لوگ کہتے ہیں نا یار اسرائیل نے مار مار کے تباہ کر دیا، ان کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کے پاس کیا بچا پیچھے؟ اس وقت داؤ پہ فلسطینی نہیں لگے ہوئے، اس وقت داؤ پہ اسرائیل لگا ہوا ہے، داؤ پر اسرائیل لگا ہوا ہے، اس کی سلامتی، اسرائیل کی سلامتی داؤ پر ہے جی۔ تو یہ معجزے ہوتے ہیں، لیکن کب؟ جب یوں قربانیاں ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ رونما ہوا، لیکن کب؟ جب صحابہ کرام نے اس درجے استقامت، ایمان، اطاعت، ایثار، قربانی کا مظاہرہ کیا، تو اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے جنتیں، بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان نہروں میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء، اور آئے، المعذرون، معذرون عذر سے ہے، بہانے باز، بہانے باز، من الاعراب، بدو، بہانے باز بدو آئے، لیؤذن، کہ ان کو اجازت دی جائے، لیؤذن لہم، کہ ان کو اجازت دی جائے، وقعد، اور گھروں میں جا کر بیٹھ گئے، الذین، وہ لوگ، کذبوا اللہ، جنہوں نے اللہ سے جھوٹ بولا، ورسولہ، اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، گھروں میں جا کر بیٹھ گئے۔ سیصیب، پہنچ کر رہے گا،
الذین ان لوگوں کو کفروا منہم جنہوں نے ان میں سے کفر کیا عذاب علیم دردناک عذاب ان کافروں کو دردناک عذاب پہنچ کر رہے گا لیسا نہیں ہے علی الضعفاء ضعفاء ضعیف کی جمع ہے نہیں ہے ضعیفوں پر ولا علی المرضى اور نہ ہی بیماروں پر ولا اور نہ ہی علی الذین ان لوگوں پر لا یجدون جو نہیں پاتے ما ينفقون کہ کچھ خرچ کر سکے وہ ایسی کوئی چیز نہیں پاتے کہ جو وہ خرچ کر سکیں نہیں ہے ان پر کیا نہیں ہے حرج گناہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ ضعیف جو اپنے ضعف کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں جا سکے وہ مریض جو اپنے مرض کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں جا سکے وہ نادار جو اپنی ناداری کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں جا سکے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن کب اذا جب نصحوا وہ خیر خواہ ہوں للہ اللہ کے ساتھ ورسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ بشرط کہ وہ دل سے اللہ اور اس کے رسول کے سچے خیر خواہ ما نہیں ہے علی المحسنین ایسے نیکوکاروں پر من سبیل کوئی گناہ ایسے نیکوکاروں پر کوئی گناہ نہیں ہے ایسے نیکوکاروں سے کوئی گلہ نہیں ہے ان پر کوئی الزام نہیں ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں ولا اور نہ ہی علی الذین ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان لوگوں پر اذا ما جب اتوک وہ آپ کے پاس آئے اذا ما اتوک جب وہ آپ کے پاس آئے لتحملہم تاکہ آپ ان کو سواری دیں تاکہ آپ ان کو سواری دیں سواری کا انتظام نہیں ہے جانا بہت دور ہے پیدل نہیں جایا جا سکتا تو سواری نہیں ہے وہ آپ کے پاس آئے کہ ہمیں کوئی سواری کا بندوبست کیجیے قلت آپ فرمانے لگے لا اجد میں نہیں پاتا ما وہ چیز احملکم علیہ کہ تمہیں اس پر سوار کروں تو آپ نے آگے سے کہا کہ بھئی میرے پاس بھی کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے بڑی مشکل سے تھوڑا بہت کچھ انتظام ہو پایا ہے تولوا وہ واپس تو پلٹے وہ واپس تو گئے لیکن وَأَعْيُنُهُمْ ان کی آنکھیں تفیض بہ رہی تھی من الدمع آنسوؤں سے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کیوں بہ رہے تھے حزناً اس دکھ کی وجہ سے اللہ یجدو کہ وہ نہیں پاتے ما ينفقون ایسی کوئی چیز جس کو وہ خرچ کر سکے اس غم اس دکھ کی وجہ سے کہ اب ایسے ہمارے حالات ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ خرچ نہیں کر سکتے انہیں غم ہے اس بات کا کوئی گناہ نہیں ان پر یہ لوگ نہیں جا سکے کوئی گناہ نہیں انما السبیل اصل گناہ اور اصل الزام اور اصل گلہ ان لوگوں سے ہے علی الذین ان لوگوں سے یستأذنونک جو آپ سے اجازتیں مانگ رہے تھے وہم اغنیاء حالانکہ وہ صاحب حیثیت تھے کوئی عذر نہیں تھا وہ جا سکتے تھے سواری تھی ان کے پاس جا سکتے تھے صحت مند تھے جا سکتے تھے اور عمر ٹھیک تھی جا سکتے تھے پھر بھی نہیں گئے یہ لوگ ہیں جو قصوروار ہیں یہ لوگ ہیں جن پر الزام ہے یہ لوگ ہیں جن پر گلہ ہے رضو وہ اس بات پر خوش ہوئے بِأَن يَكُونُوا کہ وہ بھی ہو جائیں مع الخوالف گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ وہ گھر میں اور بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھنے پر خوش اور راضی تھے وَطَبَعَ اللَّهُ اللہ نے مہر لگا دی عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اب وہ حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اب وہ نہیں جان سکتے